الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین وقد جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ محترم ناظرین کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اور قربانی کے اس مخصوص پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی اہمیت بتائی ہے، قربانی کی فضیلت ہمیں سمجھایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی ہمارا نہیں ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو ہماری نماز اور ہماری قربانی، ہمارا جینا اور مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن بندے سے سوال فرمائیں گے کہ تمہاری زندگی کہاں گزری؟ ہم نے تم کو وقت دیا تھا، تم کو صلاحیتیں دی تھی، تم کو روپے پیسہ دیا تھا، تم کو مال و اسباب دیا تھا، تم کو ہم نے ایبلٹیز اور کوالٹیز صلاحیتیں دی تھیں، تم کو مواقع دیے تھے، کیا کیا تم نے اس کا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ان ساری نعمتوں کے بارے میں قیامت دن تم سے باز پرس کی جائے گی۔ حج کرنے کے لیے جب بندہ اپنے رب کے سامنے وہاں حاضر ہوتا ہے، اس کے گھر کے پاس جاتا ہے، تو گویا وہ کفن پہن کے جاتا ہے۔ عمرہ کرنے جاتا ہے تو گویا کفن پہن کے جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے مالک ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، بادشاہت تیری ہے، حمد تیری ہے، ہم تیرے ہیں، ہم سب چھوڑ کر کے آ گئے ہیں، اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی بھر ہم تیرے بن کر کے رہیں گے۔ جب تک ہمارے سانس میں سانس ہے، ہمارے رگوں میں لہو دوڑ رہا ہے، ہم تیرے بندے بن کر کے رہیں گے، اور میرے مالک جو کچھ بھی ہمارا ہے سب دیا ہوا تیرا ہے، اور تیرے راستے میں ہم اس کو لگا دیں گے۔ جیسے تیرے حبیب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی قربانی دے کر کے تیرے راستے میں انہوں نے مقام حاصل کیا، جیسے ان کے گھر کے لوگوں نے قربانیاں دیں، جیسے ان کی بیوی نے قربانی دی، وہ ساری قربانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ تیرے آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور دین کے غلبے کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دیں وہ سب ہمارے نظر میں ہیں۔ تو قربانیاں لیتا ہے، تو آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے، تو بندے کو آزماتا ہے۔ میرے مالک ہم کمزور بندے ہیں، ہم آزمائشوں میں پورے نہیں کھڑے اتر سکتے، ہم گنہگار بندے ہیں، لیکن ہم دلوں میں یہ عزم رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز جب بھی تیرے دین کو ضرورت ہوگی، تیرا حکم ہوگا، ہم سب کچھ دے کر کے تیرے بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہ قربانی جو ہم جانور کی کرتے ہیں، اپنے اعزاء و اقربا کو کھلاتے ہیں، اپنے دوستوں کو کھلاتے ہیں، غربا مساکین، یتیم لاچار مجبور مستحقین کو کھلاتے ہیں، اس کے پیچھے جو سب سے بڑا جذبہ ہے وہ یہ کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لڑکے کی قربانی پیش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر کے ایک سنت جاری کر دی، ہم بھی اسی عزم کے ساتھ قربانی کرتے ہیں کہ میرے مالک ہم بھی آج یہ قربانی کر رہے ہیں، تیرا حکم ہے، کل تیرا حکم ہوگا اپنے بچے کی گردن تیرے راستے میں دینے کی، اپنی گردن تیرے راستے میں دینے کی، تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی بتا دیا ہے، حج بتا دیا ہے، عمرہ بتا دیا ہے، آداب بتا دیے ہیں، خود کر کے دکھا دیا ہے، ہم اس کو زندگی بھر برتتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ جو قربانی ہم پیش کرتے ہیں حج کے موقع پر، یہ ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے، اور یہ ہم تمام کو یہ پیغام دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی قربانیاں اپنے ذہن میں رکھو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اپنے ذہن میں رکھو۔ دوستوں اور بزرگوں، ماں اور بہنوں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیش کرنا یہ قربانی ہے۔ ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس صلاحیت ہے، اس کو اللہ کے راستے میں اگر ہم دیتے ہیں تو یہ قربانی ہے، اور یہ قربانی مطلوب ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس مال و اسباب ہے، اگر اس کو ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو یہ قربانی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس جان ہے، اگر موقع اس کا آ جائے کبھی تو اس کے لیے ذہنی طور پر ہم تمام کو تیار رہنا چاہیے۔ ابھی تو جان کا موقع نہیں ہے، جان کے مواقع بہت کم آتے ہیں، اور وہ مواقع جب آئیں تو بندے کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ قسم خدا کی تم مومن نہیں ہو سکتے اگر تمہارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں یہ جذبہ انگڑائیاں نہ لے رہا ہو کہ ہماری زندگی میں ایک ہی مرتبہ صحیح یہ موقع نہ آ جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنی گردن کٹا کے اللہ تعالیٰ کی جنت کے مستحق ہو جائیں، تو وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ محترم ناظرین کرام، وقت کی قربانی اور صلاحیتوں کی قربانی
ہمیشہ اسلام چاہتا ہے، اور آج کے اس دور میں سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ آدمی وقت اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں لگائے، صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں لگائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، انسان کے قدم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حشر کے میدان میں ہل نہیں سکتے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں اس نے گنوا دی، وعن شبابی فیما ابلا، جوانی اس نے کہاں ضائع کر دی، وعن مالہ من اکتسبہ، مال اس نے کہاں سے کمایا، مال اس نے کہاں خرچ کیا، وماذا عمل فیما علم، علم کے مطابق اس کا عمل کیا رہا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت۔ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھ گچھ ہونے والی ہے، تو جس میں انسان کا وقت اور اس کی صلاحیتیں، اس کے بارے میں 2 سوال ہیں۔ یعنی آدمی نے عمر کہاں لگا دی، اس کی عمر کہاں گئی، کسی کو 40 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 80 سال اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو کہاں اس نے عمر گنوا دی۔ یہ جو اوقات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اگر بندہ گزارتا ہے تو یہ قربانی ہے۔ اسی طریقے سے جوانی اس نے کہاں لگا دی، یہ جوانی صلاحیتوں سے بھرپور ہے، یہ صلاحیتیں اس نے کہاں لگا دی، کہاں اس کو خرچ کر دیا۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اپنا جو وقت تمہارا فارغ ہے اس کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری جو بے نیازی ہے، ابھی تم جو بے نیاز ہو تو تم اپنی محتاجی سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ یہ روایت بھی مشہور روایت میں سے ہے۔ اس میں بھی آدمی کے وقت اور آدمی کی صلاحیتوں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آج دیا ہے، کل وہ چیز اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے، کل وہ چیز تم سے جدا ہو سکتی ہے، تو تم کفے افسوس ملو گے کہ کاش ہم اس چیز کو آگے بڑھاتے اور اس پر عمل کرتے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ایک تو وقت فارغ جو وقت موجود ہے وہ، اور دوسری صحت۔ آدمی کے پاس وقت ہوتا ہے لیکن وقت کا صحیح استعمال وہ نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے آدمی تندرست ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی صحت کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اور صحت کے عالم میں رہتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر قربانیاں نہیں دیتا۔ بعد میں بیمار ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں صحت مند ہوتا تو یہ کر لیتا، وہ کر لیتا، آج میں بڑا مصروف ہو گیا ہوں، میرے پاس وقت ہوتا تو میں یہ کرتا، وہ کرتا۔ آج جس کے پاس وقت میسر ہے، آج جس کے پاس صلاحیت ہے، آج جس کے پاس صحت موجود ہے، اس کو آگے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانیاں دینی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب ان پر دین واضح ہو گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعلان مت کرو، لوگ پیٹیں گے، ماریں گے، تم پر مصیبت بھی آ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اعلان کیا تو ان پر مصیبت بھی آئی اور ان کو مارا بھی گیا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک وفد آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین کی باتیں بتا دیجئے، لیکن وہ عبرانی زبان بولنے لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبرانی زبان نہیں آتی تھی۔ آپ نے کہا کاش کوئی صحابی اٹھتا، عبرانی زبان سیکھتا، میرا ترجمہ وفد سے کرتا، وفد کا ترجمہ مجھ سے کرتا۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی اٹھے، حضرت زید، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ روک لیجئے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں یہ زبان سیکھوں اور آپ کی ضرورت پوری کروں۔ یہ صلاحیتیں ڈیولپ کرنا آج کتنی ریکوائرمنٹ ہیں جو دین اسلام کو چاہیے، دین اسلام کے لیے منہ کھولے کھڑی ہوئی ہیں، کتنی ضرورتیں ہیں، کتنی ریکوائرمنٹس ہیں، ملکی سطح پر بھی، عالمی سطح پر بھی۔ لیکن ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں جو اپنے وقت کو، اپنی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 دن کے اندر عبرانی زبان سلاست کے ساتھ سیکھ لی۔ وفد کا ترجمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ وفد کے سامنے پیش کرتے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، آپ دیکھیں 20-22 سال کا یہ نوجوان جب اسلام قبول کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی ضائع ہو گئی، اب آپ میری تربیت فرمائیے اور مجھے بتائیے کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے اور میں کیسے زندگی آگے بڑھاؤں اور گزاروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ بیعت عقبہ اولیٰ میں جب کچھ لوگ مدینہ شریف سے آئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی تھی کہ ایک آدمی ایسا ان کو دے دیں جو مدینہ شریف میں دین کی تعلیم دینے والا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو پڑی تو حضرت مصعب بن عمیر پر، کہا یہ باصلاحیت نوجوان ہے، یہ وہاں جا کر کے مدینہ شریف میں بہتر کام کر سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا
اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اول سفیر فی الاسلام، اسلام میں پہلا سفیر ہونے کا جو شرف حاصل ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاصل ہے۔ 1 سال کی مدت میں حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، بہترین اسلوب کے ساتھ کس انداز سے کوشش انہوں نے کی کہ 1 سال کی مدت میں 73 لوگ آپ کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوتے ہیں اور بیعت عقبہ ثانیہ میں آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، جس میں کچھ خواتین بھی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ صلاحیتوں کی استعمال کا مسئلہ تھا، صلاحیتیں ڈیولپ کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کی قربانی دینا۔ اسی طریقے سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابی، آپ پر نظر پڑتی ہے یمن کا والی بنانے کے لیے، یمن کا گورنر بنانے کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھیجا۔ اور میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت معاذ بن جبل اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تھے، اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے اور حضرت معاذ بن جبل کو نصیحت کر رہے تھے کہ وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، اور ان کی صلاحیت غیر معمولی تھی اور انہوں نے اپنی صلاحیت کا صحیح استعمال کیا۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس لیے کہ جب اس کے دین کے راستے میں ضرورت پڑے اس کو لگا دیا جائے۔ مال کیا ہے؟ امانت تو ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ جب چاہے لے سکتا ہے۔ مال دے کر کے کسی کو آزماتا ہے، کسی سے مال لے کر کے آزماتا ہے، اور بتایا کہ یہ مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں ہمیشہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات جو فرمائی گئی کہ مال تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اس مال کے نتیجے میں تمہیں بہت کچھ ملتا ہے۔ فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو انفاق کرتے ہو، مال خرچ کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، یعنی پھر تمہیں مال عطا فرماتا ہے، تمہیں اس سے بہتر چیزیں دنیا میں بھی دیتا ہے، اور آخرت میں اس کو کتنا دوچند کرتا ہے یہ تمہیں نہیں معلوم۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کتنا دوچند کرتا ہے، اس کی بھی اللہ رب العزت نے تفصیلات قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس کی مثال جیسے ایک دانے کی ہے، انبتت 7 سنابل، جس میں 7 بالیاں نکلیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے، گویا کہ 700 دانے، ایک دانے سے 700 جانے ہو گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور دو چند کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت واسع ہے، علیم ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتے ہو، تم جو لوگوں کی مدد کرتے ہو تو احسان جتانا اور شکریہ چاہنا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا عطا، جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہ تو وہ احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی قسم کی تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی خوف کھانے کی ضرورت ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے کہا ہے مال میرا دیا ہوا ہے، میرے راستے میں سے لگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قرض حسن کہتا ہے۔ فرماتا ہے کہ ہمارے راستے میں اگر بندہ خرچ کرتا ہے تو یہ گویا ہم کو قرض دیتا ہے، اور ہم اس کو قرض حسن کے طور پر رکھتے ہیں، اور اس کو کتنا ڈبل کر کے دیں گے اس کو اندازہ نہیں ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دو چند کر کے اس کو پیش کرے گا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اس کی روزی کم کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ مال و اسباب کی جو قربانی ہے یہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام جس بھی حیثیت کے تھے، مال و اسباب کے سلسلے میں ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، اور مال و اسباب کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے کر کے اپنی جنت حاصل کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کا واقعہ بہت غیر معمولی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا یہ تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جائیں۔ اس دن انہوں نے اپنے گھر کا آدھا اثاثہ لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، لیکن جب وہاں پہنچے تو دیکھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا گھر کا اثاثہ لے کر کے حاضر ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ گھر کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اس کے رسول گھر کے لیے کافی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان سے آگے نہیں بڑھ پاؤں گا۔ وہیں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی چیزیں لے کر کے آئے تھے، لیکن وہیں پر ایک شخص اور موجود تھا جو کنارے کھڑا تھا اور اس کے پاس کوئی زیادہ چیز نہیں تھی، ایک صحابی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے کہا فلاں کہاں وہاں کھڑے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں حیثیت والا آدمی نہیں ہوں، لیکن جب آپ کا حکم ہوا کہ جنگ کے لیے لاؤ جو تمہارے پاس ہے جو کچھ بھی ہے، تو میں نے رات بھر ایک یہودی کے یہاں ڈول کھینچ کر کے آبپاشی کی ہے، یہ اجرت کی کھجوریں ہیں،
اگر آپ اسے قبول فرما لیں تو میرے لیے عز و شرف کا باعث ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے ان کھجوروں کو سارے ڈھیر پر بکھیر دیا اور کہا اللہ تعالیٰ جذبہ دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ تم کتنی تعداد میں کیا چیز لا رہے ہو، کس کیپیسٹی میں تم ہو، کس استطاعت میں تم ہو، کیا تمہاری حالت ہے۔ اس حالت میں تم اللہ تعالیٰ کے لیے جو قربانی مال کی دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو غیر معمولی اہمیت دیتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بہت غیر معمولی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا ہوا تھا اور لوگ بہت پریشان تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ تجارت فرماتے تھے، آپ کا تجارت کا سامان اونٹوں پر لدا ہوا مدینہ شریف پہنچنے والا تھا۔ صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے آ کر کے بتایا کہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المومنین، آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے سودا کر لیجئے، اور مسلمانوں کو ضرورت ہے اس وقت مال کی، اسباب کی، کھانے پینے کی چیزوں کی، آپ ان سے سودا کر لیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، دین اسلام کی جو رموز تھے اس کو جاننے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ آپ کا جو مال آ رہا ہے آپ اس کا سودا کر لیجئے، اس وقت دیکھیے کہ قحط پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کتنا دیں گے؟ تو بتایا کہ ایک اونٹ کا جو سامان ہے اس کا ہم اتنا دیں گے۔ انہوں نے کہا اس سے زیادہ مجھے مل رہا ہے۔ کہا تو اور میں بڑھا دیتا ہوں، کہا اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ بڑھاتے رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے اور کہا کہ عثمان اللہ کا خوف کرو، اس وقت لوگوں کی حالت نازک ہے، کھانے پینے کے لیے پریشان ہے، قحط پڑا ہوا ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ مجھے کتنا دیں گے؟ 5000 درہم دے سکتے ہیں، 10,000 درہم دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے نا۔ میں نے اس کا معاملہ اس ہستی سے کر لیا ہے جس سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے۔ امیر المومنین اس کو لے جائیے، میں اللہ تعالیٰ کے لیے ان سب کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اجر چاہتا ہوں۔ سب کچھ انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ محترم ناظرین کرام، یہ وہ غیر معمولی واقعات ہیں جو مال کے سلسلے میں ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی سیرت بھری پڑی ہے اس کی مثالوں سے اور قربانیوں سے۔ اسی طریقے سے جان کی قربانی یہ بھی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہم کو جان دیا ہے، یہ جسم دیا ہے، یہ توانائی دی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ یہ جان اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگنا چاہیے۔ قیامت دن پوچھا جائے گا کہ یہ عمر تم نے کہاں گوائی، یہ جو تمہاری صلاحیتیں تھی کیا کیا، یہ تمہاری جو جان تھی اس کو تم نے کہاں گوایا۔ آدمی دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی باتوں پر عمل نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے وہ پھر جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ جان اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو لگانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنے مال کے ذریعے اور جان کے ذریعے، اگر تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاری مغفرت فرما دے گا اور جنت میں بہترین مقامات سے تم کو نوازے گا۔ محترم حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے مومنین سے ان کے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جان کو، ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ آپ ادھر دیتے ہیں اور وہ چیز آپ کی ہوتی ہے۔ اگر آپ پیسہ نہ دیں تو وہ چیز آدمی نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت ہم کو دے دیا ہے اور اس کے بدلے کہا ہے یہ تمہارا جو مال ہے، یہ تمہاری جو جان ہے، یہ تمہاری نہیں ہے، یہ ہماری ہے، ہمارے راستے پہ اس کو لگنا چاہیے۔ اب اگر ہم اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں لگاتے تو یہ سودا کینسل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کے جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے۔ محترم ناظرین کرام، ہم تمام مال کے سلسلے میں، جان کے سلسلے میں کس درجہ محتاط ہیں۔ ابھی تو جان کا مسئلہ نہیں ہے، جان کی قربانی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم جو یہ قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، حج کے موقع پر حاجی جو قربانی کرتے ہیں، اس کے پیچھے جذبہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کی، ان کی جو جان دی اللہ کے راستے میں۔ ہم کو اگر موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم یہ کام کر کے دیں گے۔ آج ہم جانور کی قربانی کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کل اگر ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان کی قربانی ہم دیں گے۔ تیار کم سے کم اس کے لیے رہنا چاہیے، یکسو ہونا چاہیے، دل و دماغ بنائے رکھنا چاہیے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے راستے میں اس کو لگنا چاہیے۔ کتنی قربانیاں ہمارے صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دی ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹوں کی قربانی، حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی مسلمہ میں کذاب کے دربار میں، یہ ساری قربانیاں اور آج تک جان کی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دیتے رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حج اور قربانی کا یہ جو ہمارا پروگرام، خصوصی پروگرام تھا، اب یہاں اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور ہم نے
حج کے سلسلے میں بحث کی ہے، حج کے سلسلے میں بات کی ہے، قربانی کے سلسلے میں بات کی ہے، ہم نے عمرہ کے سلسلے میں بات کی ہے، ہم نے حج کے جو قسمیں ہیں اس پر بات کی ہے، حج کے ارکان پر بات کی ہے، اس کے واجبات پر بات کی ہے، تفصیل کے ساتھ باتیں کی ہیں، اور ہم نے حج کا جو آؤٹ پٹ ہے اس پر بھی گفتگو کی ہے، اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا اور اس میں جو طریقے آپ نے بتائے اس پر بات کی ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع جو عظیم شاہکار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو آپ نے عرفات کے میدان میں خطبہ دیا تھا، حقوق انسانی کا اسلامی چارٹر، اس پر بھی ہم نے بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قربانی کی جو حقیقت ہے اور اس کی جو ماہیت ہے اور اس کی جو روح ہے اس پر بھی بات کی ہے، تفصیل کے ساتھ ہم نے بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس پروگرام کے اختتام پر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جو کچھ باتیں ہم نے کی ہیں اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، پھر ہمارے سارے ناظرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ بار الہ جو کچھ بھی دین اسلام کی باتیں ہم کو مل رہی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کے پیغام کو ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔